السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، جو ٹاپک ہے وہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہے. اور ہر انسان جو ہے آج دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں اور کچھ مقصد ہوتا ہے. ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں کامیاب ہونا ہے. اس سے پہلے انسان کو کچھ قربانیاں دینا پڑتی ہیں. عموماً لوگ وقت کی قربانی بھی دیتے ہیں، پیسے کی قربانی بھی دیتے ہیں، لیکن آج جو ہماری زیادہ امپورٹنٹ جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ موبائل ہے. جیسا آپ نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہے کہ اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے آج کے دور میں، اگر کچھ بننا ہے تو اپنے آپ کو موبائل سے اسے بچانا ہوگا، موبائل کے جھنجٹ سے اس کو چھڑانا ہوگا. لیکن موبائل استعمال کرتے ہیں، آج علماء بھی استعمال کرتے ہیں، حفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے بڑے چھوٹے سب موبائل کا استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک لمٹ کے اندر اگر اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ دے گا، اور لمٹ سے اوور ہو جائیں گے، لمٹ سے باہر ہو جائیں گے تو پھر یہ موبائل آپ کے لیے وبال بن جائے گا اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیونکہ یاد رکھیں، دنیاوی جو بھی ایک کام ہے نا، دنیاوی اعتبار سے صرف جو کام ہے وہ دنیا میں تو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اور نہ کوئی فائدہ وہ دے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کامیاب ہونا ہے ہمیں، تو ہم سب سے پہلے موبائل سے دوری اختیار کریں. آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے. 18 سے 25 سال تک کی عمر اہم ترین ہوتی ہے. گرو، رو، جھکو، لیکن رکنا مت. کیا آج تک اس دنیا سے جان بچا لے جانے میں کوئی کامیاب ہوا ہے؟ نہیں نا. تو لگا دو جان ساری. پڑھ رہے ہو، جاب کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، خوب جوش اور سخت محنت کے ساتھ کیجئے. کیونکہ جوانی میں نا جسم مضبوط اور توانائی زیادہ ہوتی ہے. بڑھاپے میں تو ڈاکٹر صاحب منع کر دیتے ہیں. سب سے پہلی قربانی موبائل کی دینی ہے. یہ بڑا دشمن ہے. دیکھیں، یہ جو 1 گھنٹے 2 گھنٹے سے آپ موبائل پر کھیل تماشے دیکھ رہے ہیں، دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، تو یہ 2 گھنٹے کے بعد کوئی ڈگری ملے گی؟ کوئی پیسہ ملے گا؟ نہیں. پڑھیں گے تو ڈگری ملے گی، کوئی نئی سکل سیکھیں گے تو تجربہ آئے گا، اور وہ تجربے سے پھر پیسہ ملے گا. اور جب سکرین سے نظریں ہٹاتے ہیں تو کتنا ڈھیر لگا ہوتا ہے کاموں کا. یہ کام آپ کے ہیں اور آپ نے ہی کرنے ہیں. دیر سے کریں گے تو کام ختم نہیں ہوں گے، بلکہ زیادہ مشکل اور زیادہ بھاری ہو جائیں گے. اور اگر آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور ان کاموں کو کر لیں گے، خوشحال ہو جائیں گے. تو سنا آپ نے پیارے اسلامی بھائیوں کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ انسان دنیاوی اعتبار سے موبائل پہ جو سیکھتا ہے اس سے کوئی فائدہ اسے مل نہیں پاتا. اگر اسی کے ذریعے انسان کچھ اپنا ایسا کام کر لے کہ موبائل کے ذریعے کچھ ایسا بزنس کر لے، موبائل کے ذریعے کوئی کام سیکھ لے، کوئی بزنس سیکھ لے، تو اس سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. یا موبائل کے ذریعے علم دین حاصل کر لے. اگر انسان فالتو میں اس کو 1-2 گھنٹے برباد کر رہا ہے صرف، اور بعض لوگ ایسے بیٹھ جاتے ہیں نہ ان کو کھانے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اذانوں کی فکر ہوتی ہے، نہ نماز کی فکر ہوتی ہے، لیکن موبائل کے لیے ان کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، لیکن دین کے کام کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہو پاتا. موبائل آپ دیکھیں گے تو گھنٹوں گھنٹوں آپ کو آن لائن مل جائیں گے، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر آپ کو وہ آن لائن مل جائیں گے. لیکن دین کے تعلق سے اگر دین کی کوئی بات کی جائے یا دین کے لیے کچھ قربانی مانگی جائے تو ان کے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں جو ہے اس موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. عموماً دیکھیں، یاد رکھیں کہ موبائل ایک ضرورت ہے انسان کی، اور اس کو ہر انسان اس دور پرفتن میں استعمال کر رہا ہے، اور ایک ضرورت ہے، استعمال کرنا بھی چاہیے. اتنی آسانی ہو جاتی ہے کہ بندہ ہمارا باہر بیٹھا ہوا ہے لیکن ہم یہیں پر اس سے ویڈیو کالنگ بھی کر لیتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں، اس سے خیریت بھی معلوم کر لیتے ہیں. کوئی سفر میں ہوتا ہے، کوئی پریشانی درپیش ہوتی ہے تو موبائل کے ذریعے آسان ہو جاتی ہے. کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو ہم موبائل کے ذریعے اس سے وہ کام بڑی آسانی کے ساتھ کروا لیتے ہیں. تو موبائل ایک ضرورت بھی ہے اور اللہ پاک کی ایک نعمت بھی ہے، لیکن اس کو اسی طریقے سے اگر استعمال کریں گے جس طریقے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے تو ہمیں یہ فائدہ دے گا. ورنہ ہم گھنٹوں اس پر اگر برباد کر دیں گے اور کچھ نتائج بھی اس کے سامنے نہیں آئیں گے تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، اور آخرت میں تو پھر حساب دینا ہی دینا ہے پیارے اسلام بھائی. اس لیے جب بھی اللہ پاک سے دعا کریں تو بلا حساب کتاب کی مغفرت کی دعا کریں، اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں فالتو کاموں میں. موبائل کا صحیح استعمال کریں. کامیاب ہونے کے لیے جو حضرت نے بتایا ہے تو پہلے آپ کو موبائل کی قربانی دینا پڑے گی. اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہے تو اس سے سیکھنے کی بات ہے کچھ سیکھیے، لیکن وہ جو دنیا اور آخرت میں آپ کو فائدہ دے. اور جو چیز فائدہ نہ دے تو اس چیز سے بچیے اور اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس کی بندگی کرنے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.